Pakistanis across the world are praying for the speedy recovery of Abdul Sattar Eidi. میں تو فقیر ہوں، بعض لوگ مجھے ملنگ کہتے ہیں، بھلے کہ سیاچین سے لے کر نگر پار تلک سارے پاکستان میں سینٹر ہے ہوم فار ہوم لیس. کسی کو بھی لاوارث ملا اس کا کام ہے اٹھا کے اس کو داخل کرنا. 8 جولائی 2016 ایک عام دن نہیں تھا. یہ وہ دن تھا جب ایک شخص نہیں بلکہ انسانیت کا ایک عہد ختم ہو رہا تھا. یہ وہ دن تھا جب خدمت کا ایک دیوتا، ایک فرشتہ دنیا کو چھوڑنے والا تھا. کراچی کے ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹے ہوئے عبدالستار ایدی ایک ایک سانس لے رہے تھے، آنکھیں بند، چہرہ پرسکون، جیسے کوئی اپنے فرض کی تکمیل کے بعد راحت محسوس کر رہا ہو، لیکن جسم کمزور تھا، بہت زیادہ کمزور. یہ وہی ایدی تھا جو کبھی ایک چھوٹے سے کلینک پر بیٹھا کرتا تھا. یہ وہی ایدی تھا جو زندگی بھر انسانیت کا بوجھ اٹھاتا رہا. یہ وہی ایدی تھا جس نے دوسروں کے لیے اپنی جان قربان کر دی. اور یہ وہی ایدی تھا جس کا کہنا تھا کہ تمام میری جائیداد میرا مشن ہے. لیکن آج ایدی خود لاچار تھا. وہ ہاتھ جو ہزاروں یتیموں کے آنسو پونچھتے تھے، آج وہ ہاتھ خود بے جان پڑے تھے. یہ وہی شخص تھا جس نے اپنی ساری زندگی کبھی اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں، صرف دوسروں کے لیے جیا، صرف دوسروں کے لیے لڑا. لیکن 8 جولائی 2016 اسی دن عبدالستار ایدی ہمیشہ کے لیے چلے گئے. لیکن کیا وہ واقعی چلے گئے؟ نہیں، بلکہ ایدی صاحب ہمیشہ زندہ ہیں. وہ ہر اس یتیم بچے کی مسکراہٹ میں زندہ ہیں جسے اس نے پناہ دی. وہ ہر اس ماں کے آنسوں میں زندہ ہیں جس کے بچوں کو اس نے بچایا. وہ ہر اس ایمبولنس کی آواز میں زندہ ہے جو آج بھی سڑکوں پر دوڑ رہی ہے. 1947 میں برصغیر تقسیم ہوا، لاکھوں لوگ در بدر ہو گئے، خون بہا اور لوگ غربت کی ضد میں آ گئے. عبدالستار ایدی نے بھی اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان ہجرت کی اور کراچی پہنچے. ایک نیا ملک، ایک نیا شہر، مگر خواب وہی، انسانیت کی خدمت. کراچی پہنچ کر چھوٹے موٹے کام کیے، لیکن ایک چیز نے انہیں بے چین رکھا. سڑکوں پر لاوارث بچے، بوڑھے، بیمار اور بے سہارا لوگ. ان کے لیے کوئی سہارا نہ تھا، کوئی مدد نہ تھی. اس دوران ایدی صاحب نے تہیہ کر لیا کہ وہ ان سب کو سہارا دیں گے اور ان سب کا سہارا بنیں گے. 1951 میں صرف 500 روپے کی مدد سے ایک چھوٹا سا کلینک کھولا جہاں وہ خود دوائی لاتے اور دوسروں کا علاج کرتے. 1957 میں جب کراچی میں شدید فلو پھیل گیا، ہزاروں لوگ بیمار ہوئے، حکومت اور حفاظتی ادارے مدد کرنے میں ناکام رہے. ایدی صاحب نے سائیکل پر دوائیاں پہنچانا شروع کی. اس سال انہیں ایک پرانی ایمبولینس ملی جسے انہوں نے اسے فری ایمبولینس کے طور پر چلانا شروع کر دیا. یہ ایک آغاز تھا ایک ایسے مشن کا جو کبھی رکا نہیں، اور یہی وجہ تھی کہ بعد میں یہ ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی فلاحی ایمبولینس سروس بنی. ایدی صاحب نے 1965 سے لے کر 1975 کے درمیان یتیم بچوں کے لیے مراکز قائم کیے. وہ سمجھتے تھے کہ اگر یتیم بچوں کو سہارا نہ دیا گیا تو وہ معاشرے کے لیے بوجھ بن سکتے ہیں. اس سوچ کے تحت انہوں نے ان بچوں کے لیے رہائش، تعلیم اور خوراک کا انتظام کیا. ایدی صاحب کا ماننا تھا کہ ہر انسان عزت کے ساتھ دفن ہونے کا حق رکھتا ہے. 1980 میں انہوں نے لاوارث لاشوں کی تدفین کا باقاعدہ انتظام شروع کیا. کئی لاشیں ایسی بھی ہوتی تھیں جن کو لوگ ہاتھ لگانے کو تیار نہ ہوتے، لیکن ایدی صاحب خود ان کی تدفین کرتے. 1990 میں ایدی فاؤنڈیشن کے پاس 500 سے زائد ایمبولینس ہو چکی تھی. یہ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس بن چکی تھی جو حادثات، بیماریوں اور قدرتی آفات میں سب سے پہلے مدد فراہم کرتی تھی. 2000 کے بعد دنیا بھر میں ایدی صاحب کی خدمات کو سراہا جانے لگا. انہیں مختلف بین الاقوامی ایوارڈ سے نوازا گیا، لیکن وہ ہمیشہ سادہ زندگی بسر کرتے رہے. انہوں نے اپنے لیے کوئی جائیداد دولت نہیں بنائی، بلکہ ہر چیز انسانیت کے نام کر دی. 2013 میں ایدی صاحب کی صحت تیزی سے گرنے لگی. انہیں گردوں کی بیماری لاحق ہو گئی، لیکن اس کے باوجود وہ آخری وقت تک لوگوں کی خدمت کرتے رہے.